جماعت محترم دائیں بائیں اب آپ کھڑے، ان سے گزارش ہے کہ آپ یہاں ذرا ہمارے ساتھ اس احتجاجی ریلی میں آ جائیں۔ کل جو جدیدی حکومت نے لاہور کے مسلمانوں پر روزہ کی حالت میں ظلم و بربریت کی داستان رقم کی ہے، ہم اس کے خلاف یہاں پر آواز اٹھانے کے لیے اکٹھے ہیں۔ ہم ناموس مصطفیٰ، عظمت مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے پہرے دار دنیا کے کسی بھی کونے میں ہیں، اور ان پر اگر اس طرح کی جدیدی حکومت ظلم اور بربریت کرے گی تو ہم انشاءاللہ اپنے خون کا آخری قطرہ بھی بہا دیں گے۔ باوجود اس کے کہ انہوں نے ہمارے نام 4 شیڈول میں رکھے ہیں، 16 MP او کے تحت انہوں نے ہمارے اوپر FIR بھی کی ہوئی ہیں، ہمارے گھروں پر، ہماری مساجد پہ چھاپے بھی مار رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم برسر بازار، برسر ممبر انشاءاللہ حق کے ساتھ کھڑے ہو کر ان ظالموں کا کلا کما کریں گے۔ میں جہاں تک آواز جا رہی ہے سب سے گزارش کرتا ہوں، آئیں ہمارے ساتھ اس احتجاجی ریلی میں شریک ہو جائیں۔ تاجر برادری اس وقت مکمل طور پر ہمارے ساتھ انہوں نے تعاون کیا ہوا ہے۔ مین بازار، مغل بازار، چوہا روڈ، گجرہاں روڈ، ابھی مرید چوک، انشاءاللہ یہ سارا تقریباً انشاءاللہ تھوڑی دیر تک بند ہو جائے گا، بند کر رہے ہیں لوگ۔ اور یہ احتجاجی کال آج صرف یاد رکھیے یہ پرامن ہے، ہم اپنے شہر کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتے۔ پرامن احتجاج ہمارا حق ہے، ہم کریں گے اور ظالموں کے خلاف ہم آواز اٹھائیں گے اور خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ آواز اٹھائیں گے۔ کل جب یہ ظالم ان نہتے مسلمانوں پر سیدھے فائر کر رہے تھے، اسٹیٹ گولیاں مار رہے تھے، تو ایک شہید جو آخری وقت میں تھا، بالکل نزع کے عالم میں تھا، تو اس کو کسی نے کہا کہ بھائی آپ کو پانی دیتا ہوں، تو اس نے ایک ہی جواب دیا، کہا میں ناموس مصطفیٰ کے لیے یہاں پر سینے پہ گولیاں کھائیں اور میں روزے کی حالت میں ہوں۔ ہمارے لیے درس عبرت ہے، ہمارے لیے سبق ہے، ہم ان ظالموں کے خلاف کھڑے ہو کر آواز دیں گے۔ میں تمام تاجر برادری کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں، دائیں بائیں دوستوں سے گزارش بھی کرتا ہوں، آئیں اور ہماری اس آواز میں لبیک کہتے ہوئے ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ ابھی انشاءاللہ یہ مرید چوک سے مین چوک تک یہ ریلی جائے گی۔ اس ریلی کا باقاعدہ آغاز ہم تلاوت کلام مقدس سے کریں گے، پھر نعت مصطفیٰ پڑھیں گے، پھر نبی کے ذکر کریں گے، نبی کے تذکرے گائیں گے۔ ادھر بھی یہی ہو رہا تھا، نعتیں پڑھی جا رہی تھی، تلاوت ہو رہی تھی، روزے کی حالت میں حضور کے ذکر کر رہے تھے، حضور کے اوصاف حمیدہ بیان کر رہے تھے، اور ادھر یزیدی حکومت ان پر گولیاں برسا رہی تھی۔ میں علامہ نثار الرحمان صاحب سے گزارش کروں گا، آپ تلاوت کلام مقدس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، الله بكل شيء عليما، يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوا
سبحوه بكرة وأصيلا صدق الله العظيم. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک 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 یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک. نعت کا حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم پیش کرنے کے لیے ملتمس ہوں محمد طیب الرحمان چشتی سے آپ آئیں اور بارگاہ خیر الانام میں ہدیہ نعت پیش کریں. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد. من سب نبیا قتلوا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا. قتلوا. درود پاک پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. مل کے پڑھ لیں صلی اللہ علیہ لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. لب پر نعت پاک کا نغمہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دعائی کے طور پہ ایک ہاتھ بلند کر کے یہ مصرع پڑھنا ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. پست وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو حق نے بلند کیا. دونوں جہاں میں ان کا چرچا دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دونوں جہاں میں ان کا چرچا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. لبیک 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 یا رسول اللہ 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 لبیک 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 یا رسول اللہ
بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. آقا پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے اور کسی جانب کیوں جائے اور کسی کو کیوں دیکھے. اپنا سب کچھ گنبد حضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد حضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. اپنا سب کچھ گنبد حضرا کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. حالات کے پیش نظر شاعر نے شعر لکھا، سماعت کیجیے گا. فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی کڑی سے دھوپ سے بھی. فکر نہیں ہے ہم کو کچھ بھی دکھ کی کڑی سے دھوپ سے بھی. ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. ہم پر ان کے فضل کا سایہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دن پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. دن پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. میرے نبی سے میرا رشتہ. تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت زندہ باد. لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک حضرات محترم، یہ تھے طیب الرحمان چشتی صاحب. ابھی انشاءاللہ ہم پرامن طریقے سے اوپر مین چوک کی طرف جائیں گے. وہاں مین چوک میں ایک احتجاجی دھرنا ہوگا، جلسہ ہوگا، علماء خطاب کریں گے. میں صرف ایک بات کر کے آگے جانا چاہتا ہوں. اس وقت ہمارے وفاقی وزیر
पंजाबी में कहते हैं जिसकी न रंत न कन, जिसका न मोद न मत्था, उसने हमारी उस तंजीम पर जिसके कायद की फौतगी पर जनाजा पढ़ने के लिए करोड़ों लोगों का जम्मे गफीर ये सोच कर गया था कि इसका जनाजा पढ़ो, अल्लाह बख्शिश फरमा देगा। मैं सिर्फ उसको बताना चाहता हूँ, तुम्हारी पार्लियामेंट में बैठने वाला वो खंजीर जब मरा था, उसका जनाजा पढ़ाने के लिए कोई बंदा तैयार नहीं था। चल जाए कि कोई पढ़े। तुम्हारी कैफियत ये है, तुम्हारी हालत ये है कि तुम्हारे जनाजे पढ़ने के लिए तुम्हारा कोई मौलवी तैयार नहीं है, और तुम्हारी कब्रों पर कुत्ते भी इस वक्त पेशाब नहीं करते कि ये बरदूत की कब्र है, गंदे की कब्र है, बेगैरत की कब्र है। लेकिन खादिम हुसैन रज़वी, वो अजीम मर्द मुजाहिद, वो अजीम मर्द कलंदर, वो अमीरुल मुजाहिदीन, वो खलाफिर रसूल, वो अजीम बंदा कि जिसके जनाजे में खुदा की कसम चशमदीद आंखों से मैंने लाखों उलमा को जमीन पे बैठे देखा। और जब मैंने पूछा, आप तो जुब्बे और कुब्बे और दस्तार वाले हैं, आप तो ऐसी रूम से कभी बाहर नहीं निकले, यहाँ मीनारे पाकिस्तान की धरती पे क्या कर रहे हो, यहाँ खाक में बैठकर क्या कर रहे हो? तो एक ही जवाब मिला, मौलाना साहब अपनी बख्शिश के लिए यहाँ पर आया हूँ। बेशुमार 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 बेशुमार। मैं सिर्फ तुम्हें ये बावर कराना चाहता हूँ, होश के नाखिल लो, और ये जो तुमने कलअदम का नाम दिया है इसको वापस लो। अगर सड़कों पर आकर एहतजाज करने का नाम कलअदम है, तो तुमने पार्लियामेंट के सामने सुप्रीम कोर्ट की दीवारों के पास बैठकर 126 दिन धरने दिया था। वो क्या किया था? यहाँ तो नाते पड़ी जा रही थी, यहाँ तो हुजूर का जिक्र किया जा रहा था, और तुम तो वहाँ कंजरियों को नंगा नाच नचा रहे थे। दहशतगर्द तो फिर तुम ठहरे, कलअदम तुम्हें कहना चाहिए था, तुम्हारी तंजीम पर पाबंदी लगनी चाहिए थी। इसलिए मैं तमाम दोस्तों से, भाइयों से गुजारिश करता हूँ, तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर फकत खत्म नबूवत के इस झंडे के नीचे आकर आओ, इस रैली में हमारे साथ शरीक हो जाओ। अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारा यहाँ पर आना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। इंशाअल्लाह उलमा के खिताब आगे मेन चौक में होंगे। मैं गुजारिश करूंगा तमाम भाइयों से, पुरअमन रहें, हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते। हमारी कलर की तारीख गवाह है कि यहाँ पर जितने भी एहतजाजी जलसे हुए, एक गमला भी नहीं टूटा। हम अपने मुसलमान भाइयों का नुकसान नहीं करना चाहते। रेडी वाला हमारा भाई है, दुकान वाला हमारा भाई है, गाड़ी वाला हमारा दोस्त है, मोटरसाइकिल वाला हमारे इस एहतजाजी जलसे में शरीक है। इसलिए मैं गुजारिश करूंगा, पुरअमन एहतजाज हमारा हक बनता है और हम करेंगे, और इंशाअल्लाह खत्म नबूवत का दिफा खून के आखिरी कतरे तक करेंगे। और मैं गुजारिश करूंगा, यहाँ पर कल भी जो लाहौर में हुआ उसमें शरपसंद अनासर एजेंसियों के लोग खुद शामिल होकर तोड़ फोड़ की है। आज भी शरपसंद लोगों पर आप नजर रखें, ये लोग हमें बदनाम करने के लिए हमारे हलकों में शामिल हो जाते हैं। इसलिए ऐसे लोगों पर नजर रखें जो बुरी सोच के हैं, जो बुरी ख्याल के हैं, जो दाएं बाएं तोड़ फोड़ करते हैं, दुकानों वालों को नुकसान पहुंचाते हैं। ऐसे बंदों को मैं एजेंसियों से गुजारिश करूंगा, पुलिस फोर्स से गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों पर आप खुद नजर रखें और ऐसे लोगों को पकड़ कर कैफे किरदार तक पहुंचाए। मैं अब उलमा से गुजारिश करूंगा, आप सारे सामने आए, वफाद से गुजारिश करूंगा आप सारे सामने आए, हमारी क़यादत करें। ताजर बरादरी से गुजारिश करूंगा आपके सुदूर सामने आए, क़यादत करें। इंशाअल्लाह ये पुरअमन रैली अब मुरीद चौक, मेन चौक की तरफ जो वो रवाना होगी। गाड़ी आगे हो जाए, गाड़ी वाले आगे हटे, गाड़ी के पीछे इंशाअल्लाह गाड़ी के Ya
تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت۔ میں گزارش کروں گا بائیں بائیں دکاندار حضرات سے، پیدل چلنے والوں سے، آپ تھوڑی دیر کے لیے یہ دکانیں بند کریں اور ہمارے ساتھ اس احتجاجی ریلی میں شامل ہو جائیں۔ کل جو لاہور میں نہتے مسلمانوں پر، عاشقان رسول پر جو ظلم بربریت کی داستان لکھی گئی، خدا کی قسم کربلا کی یاد کو اس یزیدی حکومت نے دہرایا ہے۔ ہم حکومت وقت کے اس ناپاک کام پر اس کو شدید الفاظ کے ساتھ مذمت کرتے ہیں کہ تم نے عاشقان رسول جو ختم نبوت اور ناموس رسالت کے دفاع کے لیے بیٹھے ہوئے تھے، جب ان کو شہید کیا جا رہا تھا، آخری سال تھے، تو ان سے پوچھا گیا آپ کس لیے آئے؟ تو سب نے ایک ہی جواب دیا، ہم حضور کی ناموس کے لیے یہاں پر آئے۔ ہمارا کوئی ذاتی مقصد نہیں تھا، کوئی ذاتی مفاد نہیں تھا، ہم فقط اس لیے آئے کہ فرانس کے لوگوں نے سرکاری طور پر حضور کی توہین کی، ہماری گورنمنٹ سرکاری طور پر اس کو جواب دے اور بدلے میں فرانس کے جو سفیر ہے اس کو ملک بدر کیا جائے، یہاں سے نکالا جائے۔ بس یہی ایک مطالبہ تھا۔ ان پر گولیوں کی بچھاڑ کر دی، ان پر تیزاب کا پانی پھینکا، نہ جانے کتنے ان پر ظلم ڈھائے۔ ہم حکومت وقت اور یزیدی ٹولے کی اس بربریت پر مذمت کرتے ہیں اور آپ سے گزارش کرتے ہیں عاشقان رسول کا ساتھ دیتے ہوئے دفاع ناموس رسالت اور ختم نبوت کے حوالے سے اس احتجاجی ریلی میں ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں۔ تاجدار ختم نبوت، دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا، عزت لایا، عظمت لایا، امن سکون محبت لایا، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ۔ صدیق سے سیکھا ہے، فاروق سے سیکھا ہے، عثمان غنی حیدر حسنین سے سیکھا ہے، صدیق سے سیکھا ہے،
फारूक से सीखा है, उस्मान गनी है दे हसनैन से सीखा है। नामो से रिसालत पर मरम इतना, नामो से रिसालत पर मरम इतना, हमको सहाबा ने सिखाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन ताजदार खत्म नबूवत। ये जो नारा है ये आउट ऑफ बंद से कम नहीं है। और पार्लियामेंट में और असेंबली में बैठे हुए जो कादियानी और इस वक्त हमारे ऊपर मुसल्लत हुक्मरान, उनके ईमानों में ये लफ्ज़ों पर अंदाम कर देता है, लिहाजा जोर से लगाइएगा। और मैं ताजर बरादरी से गुजारिश करता हूँ थोड़ी देर के लिए दुकानों के शीशे डाउन करें, उस हाल में हमारे साथ शरीक हो जाए। ताजदार खत्म मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, जो हमारे नबी की शान में गुस्ताखी करे उस गुस्ताख को चीर के रख ले। मनसब नबीयन, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। ना झुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, यारो तेरा पर ना रुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, ना झुकने वाले हैं, यारो के इशारों पे ना रुकने वाले हैं। या रसूल अल्लाह का नारा, या रसूल अल्लाह का नारा हमने विरसे में कह पाया। देखो देखो कौन आया, मोहम्मद अरबी का दीन आया। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत। मोहतरम, इस वक्त हम कलर सईदा की तारीख रोड पर एहतजाजी जो रैली निकाल रहे हैं। कल लाहौर में जो यजीदी हुकूमत ने महते मुसलमानों पर, आशिकाने रसूल पर खत्म नबूवत और ताजदार खत्म नबूवत के दिफा के लिए जो जलसा किया था, उस पर सीधे फायर किए, बेशुमार लोगों को शहीद किया, हजारों के करीब आशिकाने रसूल को जख्मी कर दिया। हम यजीदी हुकूमत की इस बर्बरियत पर और यजीदी हुकूमत के इस जुल्म पर जोर किस्म की मजम्मत करते हैं। और शीदे टली जो बेगैरत इंसान जिसका नमो नमक था, वो इस वक्त कादियानियों के नरगे में रहकर मुसलमानों पर जुल्म ढा रहा है। हम हुकूमत वक्त से गुजारिश करते हैं ऐसे यजीदों को असेंबली से निकाले, कैफे किरदार तक पहुँचाए। हम अपने नबी की अजमत, इज्जत, आपकी नामूस पर खून के आखिरी कतरे तक बहा देंगे। ताजदार खत्म नबूवत, ताजदार खत्म नबूवत, मनसब नबीयन, मनसब नबीयन। और जो हमारे नबी की शान में जरा से भी गुस्ताखी करे, उस गुस्ताख रसूल को चीर के रख ले। मनसब नबीयन, मनसब नबीयन,
من سب نبیًا اونچی آواز کے ساتھ آخر تک سارے بولے من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا تاجدار ختم نبوت زندہ باد زندہ باد لبیک 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 یا رسول اللہ جو پاک محمد کے ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ سے منکر ہیں جو پاک محمد کے ناموس کے منکر ہیں شیطان کے چیلے ہیں گستاخ سے کافر ہیں اس پر بھی ہے لعنت جس میں اس پر بھی ہے لعنت جس میں ایسے گستاخ کو لایا دیکھو دیکھو کون آیا حضرات جتنے بھی تاجر بھائی ہمارے دوست احباب جو آج اس کے حلال کمانے کے لیے اپنی دکانوں پہ بیٹھے ہیں ان سے گزارش ہے کہ آج کی دکان بند کرنا شٹر ڈاؤن کرنا اور آج ہمارے ساتھ چلنا یقیناً کل میدان نشر میں آپ کے کام آئے گا یقیناً یہ امام الانبیاء کی محبت میں آپ آ رہے ہیں اور اپنا نام عاشقان مصطفیٰ اور غلامان مصطفیٰ میں لکھوا رہے ہیں یہ ایک آدھے گھنٹے کے لیے یا ایک دن کے لیے دکان بند کر دیں گے میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک ہاتھ سے جامع کوثر پیئیں گے اس لیے ہم آپ کو اس لیے عرضی پیش کر رہے ہیں کہ آپ ہمارے مسلمان بھائی ہیں کوئی آرڈر نہیں ہے حکم نہیں ہے لیکن یہ محبت کے سودے ہیں آج جو بندہ اپنی دکان بند کر کے اس ریلی میں شامل ہوگا کل میدان محشر میں اگر سوال ہوا جب عاشقان مصطفیٰ پہ سیدھی گولیاں ماری گئیں جب وہ عاشقان مصطفیٰ جو نبی کی ناموس کے لیے نکلے تھے ان پر تیزاب پھینکا گیا کیا تیرا دل دکھا نہیں تمہیں تکلیف نہیں ہوئی ہم جواب دیں گے کہ ہمارا دل دکھا تھا ہمیں تکلیف ہوئی تھی ہم نے اس کا اظہار کیا تھا ریلی میں جا کر اجتماع میں جا کر آپ سب بھائیوں سے دکانداروں سے تاجروں سے سارے لوگوں سے گزارش ہے آج کے لوگ شیعہ کی زمین پر غلامان رسول اس اجتماع میں شامل ہو کر اپنے غلامان رسول ہونے کا حق ادا کیجیے اور امام الانبیاء کی شفاعت میں وارث بنیے آئیے ہمارے ساتھ چلیے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیًا من سب نبیًا من سب نبیًا ہم بس یہی چاہتے ہیں جس ملک میں ہمارے آقا محمد عربی کی شان میں سرکاری طور پر گستاخی کی ہم چاہتے ہیں ہمارے حکمران عدالت کا جان پی کر اس ملک کو سرکاری طور پر جواب دیں اس کے سفیر کو کتنے مار کر اس ملک سے نکال کر ان کا خانہ بند کر دیا جائے یہی ان مجاہدین کا تقاضا ہے یہی ہم سب کا سوال ہے نعرہ رسالت تاجدار ختم نبوت دیکھو دیکھو کون آیا محمد عربی کا دین آیا دین آیا دین آیا اعلان ہونے والا کبھی نہیں رہا یہ کہنا ہے پیسہ لے ہمارا کیا پتہ پیسہ نہیں لیا سارے اعلان کیوں ہو رہا دین آئے گا اعلان ہونے والے اصل مقابلہ نہ کر سکتا جانو کے بول لے نظیر آج ہماری کہنا رہے
لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ باتیں کو بگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے منکر کو جگانا ہے اپنے ایمانوں سے باتیں کو بگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے منکر کو جگانا ہے اب اپنے ایمانوں سے اس کو لائے گا جس نے اس کو لائے گا جس نے یہ نعرہ لگوایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عرب کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عرب کا دین آیا تاجدار ختم نبوت خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پہ ہم سے کٹا دیں گے خود کو مٹا دیں گے ہم جان لٹا دیں گے ناموں سے آقا پہ ہم سے کٹا دیں گے یا رسول اللہ رسول اللہ کا نعرہ ہم نے ورثے میں ہے پایا دیکھو دیکھو کون آیا محمد عرب کا دین آیا دین آیا دین آیا محمد عرب کا دین آیا تاجدار ختم نبوت مل کے تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اونچی آواز کے ساتھ تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت آقا تیری شان پر دل بھی حاضر جان بھی حاضر آقا تیری شان پر آقا تیری شان پر آقا تیرے نام پر آقا تیری شان پر تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت من سب نبیا جو نبی کی شان میں گستاخی کرے اس گستاخ کو چیر کر رکھ دو من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا من سب نبیا بھائی بھائی جو کھڑے ہیں ان سے میں گزارش کروں گا آپ ہمارے ساتھ شریک ہو جائیں آپ بھی عاشقان رسول میں شمار ہوتے ہیں آئے ہمارے ساتھ اس احتجاجی ریلی میں شامل ہو جائے ہم کسی کو اونچا نیچا دکھانے کے لیے نہیں فقط اپنے آقا کی ناموس کے لیے یہاں پر اکٹھے ہوئے آئے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں وہ سب عاشقان رسول روزے کی حالت میں ہے اللہ ہو سکتا ہے اسی حالت میں قبول فرما لے دکانداروں سے گزارش ہے آپ بھی شٹل ڈاؤن کر کے ہمارے ساتھ شامل ہو جائیں من سب نبیا من سب نبیا تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت اس نعرے کو کوئی عام نعرہ نہ سمجھو خدا کی قسم یہ ایٹم بم سے کم نہیں ہے ایمانوں میں لرزہ طاری کر دیتا ہے تاجدار ختم نبوت لبیک کا نعرہ لگا لب پر نعت پاک کا نغمہ Yeah.
تاجدارے خدم نبوت، ہاتھ بلند کر کے اونچی آواز کے ساتھ نعرے کا جواب دیں، تاجدارے ختم نبوت، اور اونچی آواز کے ساتھ تاجدارے ختم نبوت، اماموں میں لڑکا تاری ہو جائے، اونچی آواز کے ساتھ تاجدارے ختم نبوت، منصب نبی جن، منصب نبی جن، منصب نبی جن، تاجدارے ختم نبوت، تاجدارے ختم نبوت، ہر زمانہ ہے لب پر ناتے پاک کا نغمہ دل بٹھاور آبی ہے، لب پر ناتے پاک کا نغمہ دل بٹھاور آبی ہے، میرے نبی سے بس ادھر روک دو، روک دو، روک دو، رمیز روک دو، روک دو، بس ادھر ہی جا رہا ہے، بنا لیں تھوڑی سی گاڑی آگے کر لیں، تھوڑے سے کھلے ہو جائیں آپ سارے، تھوڑے کھلے ہو جاؤ، بس یہیں پہ، یہیں پہ میں گزارش کروں گا تھوڑی دیر کے لیے یہیں پہ رکے، بس رمیز حضرات محترم، یہ اس وقت جو احتجاجی جلسہ یہاں کلر سیدہ چوک میں ہو رہا ہے، کل جو لاہور میں ناموس رسالت، تھوڑی سی گڈی آگے کر کے، کل جو لاہور میں اشکان رسول پر، نہتے مسلمانوں پر حالت روزہ میں جو ظلم بربریت کیا گیا، سیدھے فائر کیے گئے، بے شمار عاشقان رسول کو شہید کیا گیا، ہزاروں کے قریب عشاقان رسول کو زخمی کیا گیا، بے شمار اور ہزاروں کے قریب علماء کو گرفتار کیا گیا۔ میں اس وقت حکومت وقت بالخصوص عمران خان اور شیخ رشید وفاقی وزیر داخلہ، ان دونوں سے ملتمس ہو کر یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ جتنا دین کو اور اسلام کو اور ختم نبوت کو تمہاری گورنمنٹ میں نقصان پہنچا ہے، اس سے پہلے اتنا کبھی کسی گورنمنٹ میں نہیں پہنچا۔ ہمارے علماء کو راتوں کی تاریکی میں گھروں سے اٹھا کر گرفتار کیا گیا، اگر علماء نہ ملے تو ان کے گھر میں ان کے بیوی بچوں کو گرفتار کیا گیا، مسجدوں پر تم نے حملے کیے، جوتوں اور بوتوں سمیت تم مسجدوں میں داخل ہو کر مسجدوں کی عزتوں کو پامال کرتے رہے، اور جو فرق رہتا تھا، کل تم نے وہ کربلا اور یزیدی ٹولے کا کردار ادا کرتے ہوئے مسلمانوں پر سیدھے فائر کیے، بے شمار عاشقان رسول کو شہید کیا، بے شمار کو تم نے جناب زخمی کر دیا۔ اس وقت بھی مسجد رحمت للعالمین میں بے شمار زخمی تڑپ رہے ہیں، اور ان سے اگر پوچھا جائے کہ آپ نے یہ گولیاں کیوں کھائی، آپ یہاں پر کیوں آئے، تو ان کا جواب ایک ہی تھا، ہم کسی مقصد اور کے لیے نہیں آئے، ہم صرف دفاع ناموس رسالت کے لیے آئے ہیں۔ جو حضور کی دفاع کے لیے نکلا، جو حضور کی ناموس کے لیے نکلا، تم نے ان پر حملے کیے۔ اور سنو، میں وقت بہت مختصر ہے، میں علماء کو دعوت خطاب دینے سے قبل 2-3 باتیں کر کے آگے بڑھانا چاہتا ہوں بات کو۔ میں حکومت سے یہ باور کرانا چاہتا ہوں، کیا روڈوں پر آ کر
नामूस रिसालत के नारे लगाना और हुजूर की अजमत के डंके बजाना ये दहशत गर्दी है? अगर याद रखो ये दहशत गर्दी है तो खुदा की कसम खून के आखिरी कतरे तक ये दहशत गर्दी करते रहेंगे। क्यों? हुजूर की नामूस की हिफाजत अल्लाह ने मोमिनों के कंधे पर रखी हुई है और इंशाअल्लाह हम हुजूर की नामूस की हिफाजत करेंगे, अगरचे हमें अपना सब कुछ कुर्बान ही क्यों न करना पड़ जाए। और तहरीक लब्बैक की तारीख इस बात पर गवाह है कि फैजाबाद की यखबस्ता रातों में उन्होंने अपने सीने पे शल खाए और जो फर्क रहता था कल उन्होंने लाहौर में साबित कर दिया, हम हुजूर की नामूस पर कोई कंप्रोमाइज नहीं करेंगे। दूसरी बात, उलमा को घरों से उठाया जा रहा है, चाहे कल्लर के हैं, रावलपिंडी के हैं या पाकिस्तान के किसी भी कोने में है। खुदा की कसम मैं अपना बताता हूँ, हम नमाज पढ़ाते हुए डर रहे हैं कि पता नहीं किस वक्त यजीदी फौज बूटों समेत आकर हमें गिरफ्तार कर ले। इतना डर, इतना खौफ हमें पहले किसी हुकूमत में नहीं था जितना ये रियासत मदीना में हमें खौफ है। और रियासत मदीना का झांसा देकर इसराइल की तरफ गाड़ी को रुख मोड़ने वाले लानत तुझसे पहले जितने भी हुक्मरान आए थे नामो निशान मिट गया। तेरा तो पीछे दुआ करने वाली रानी भी कोई नहीं है, तो तेरा तो पीछे हाथ उठाकर दुआ करने वाला बेटा भी कोई नहीं है। हम तो दोनों के पीछे, हम तो तेरी कब्र पर भी लानतें भेजेंगे, तेरे जमने वालों पर भी लानत भेजेंगे, इसलिए कि हमारी दुश्मनी तेरे साथ नहीं, तूने हमारे दीन के साथ दुश्मनी की, तूने हमारे नबी के साथ दुश्मनी की है। इसलिए मैं हुकूमत वक्त को बावर कराना चाहता हूँ, होश के नाखिल ले और ये जो कल अदम के नारे लगा रहा है इस नारे को वापस ले। अगर हुजूर की नामूस पर पहरा देना और हिफाजत करना ये कल अदम है तो खुदा की कसम ये करते रहेंगे। मैं अल्लामा निसारुर रहमान ताहिर साहब से गुजारिश करूंगा अपने ख्यालात का इज़हार नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वअऊफ़ू बिल-अहद, इन्नल अहद कान मस्ऊला। प्यारे मुसलमान भाइयों, सबसे पहले तो मैं जमी उलमा का, सादात का, हुफ़ाज़ का, ताजिर बरादरी का और आप सब का मशकूर हूँ कि आपने इतने मुश्किल और कड़े वक्त में ये बता दिया। हुकूमत वक्त ये कह रही थी कि शायद अब तहरीक लब्बैक, ख़ास तौर पे हमारे वज़ीर दाखिला ये ऐलान कर रहे थे कि अब तहरीक लब्बैक ख़त्म हो गई है। आए ना आज पाकिस्तान की रोडों पे देखें, आप तहरीक लब्बैक ख़त्म करना चाह रहे थे तो आज तो तमाम मसाले के और तमाम मुसलमान इकट्ठे होकर आपको पैगाम देना चाहते हैं, ये मुल्क कलमे की बुनियाद पे बना है, कभी भी मजहबी जमातें यहाँ से ख़त्म नहीं हो सकती इसलिए कि उनके आबा अजदाद ने, आप सब के आबा अजदाद ने कुर्बानियाँ दे के इस मुल्क को बनाया है। ये मुल्क बनी इस्लाम के लिए है। मैं बस एक मसला वजाहत करके अपना बयान ख़त्म करता हूँ जिससे ये सारा कज़िया शुरू हुआ। फ्रांस ने सरकारी तौर पर अपनी इमारतों पे मेरे और आपके नबी पाक के खाके बनाकर लटकाए और उसने फ़िरौन बनकर ऐलान किया, कौन है जो हमें रोक सके। उस पे अमीरुल मुजाहिदीन शेखुल हदीस हज़रत अल्लामा मौलाना खादिम हुसैन रिज़वी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप मैदान पे आए और उलमा ने भी अपनी बसात के मुताबिक जुलूस और जलसे करके बताया, अपने ईमान का इज़हार किया। लेकिन सबसे ज़्यादा जिन्होंने इस बात पे पीड़ ली, तकलीफ उठाई, वो हमारे और आपके बाबा खादिम हुसैन रिज़वी हैं। 6 महीने का अरसा गुजर गया, आपने किसी इस्लामी मुल्क से रब्ता नहीं किया, आपने किसी और से नहीं किया, आपने इस इशू को तमाशा बना के रखा। अब जब वक्त आ गया और आपने इस जमात के बड़े अमीर को उठा के कैद कर लिया, आप क्या समझते हो कि एक नजरिए को आप दफन कर दोगे, नजरिया मिटाओगे? ये ताजदार खत्म नबूवत का वो नजरिया है, इसके लिए हमारा बच्चा जवान और बूढ़े सब हाजिर हैं। कितने मारोगे, कितने लोगों पे तुम गोलियां चलाओगे, कितने लोगों के सीने छलनी करोगे, कितने लोगों को उठाओ के जेलों में डालोगे? तुम ये उठा कर थक जाओगे।
जिंदाबाद 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 आज लोग, ये जो मीडिया है हमारा, ये हमें सही खबरें नहीं दे रहा है, इनके ऊपर भी पाबंदियां लगी हैं। आज आपको ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ, मुजाहिदीन इस्लाम जो मुख्तलिफ जगहों पे आज इत्तेजाज में हैं, यतीम खाना में मौजूद हैं, हमारे अमीर हाफिज साहब नदवी साहब से कहा गया कि आपको आज़ाद कर देते हैं, जेल से निकाल देते हैं, धरने खत्म कर दें। उन्होंने पैगाम दिया कि मेरे जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर दिए जाएं, मेरे जिस्म का कीमा बना दिया जाए। हमारा एक ही मुतालबा है, जब तक ये गंदा सफीद फरास का नहीं निकलेगा, हमारे धरने खत्म नहीं होंगे, हमारे एहतजाज खत्म नहीं होंगे। ये एक लब्बैक का मुतालबा नहीं है, ये उम्मत मुस्लिमा के सारे मुसलमानों का फैसला है। इस गंदे सफीर को इस मुल्क से निकाला जाए और हम सब इसकी तायीद करते हैं। बस एक बंदे को बचाने के लिए आपने इतने लोगों के खून कर दिए, एक दोनों तरफ से मुसलमानों को आपस में लड़ा दिया। खुदारा समझे इस बात को। अब तो हमारा मुतालबा ये भी है, जिन लोगों ने ये वादा तोड़ा है, पूरा नहीं किया, वो 62-63 की शिक के मुताबिक न हुकूमत करने के काबिल नहीं, नाअहल हो चुके हैं सारे के सारे। खास तौर पर इनमें नूरुल हक कादरी साहब और दूसरे जनाब फवाद चौधरी, तीसरा ये शेख रशीद दल्ली और इमरान खान, तो ये नाअहल हो चुके हैं, इन्हें फारिग कर दिया जाए। हम कभी तस्लीम नहीं करेंगे इन लोगों को, इसलिए कि उन्होंने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों पर जुल्म करवाया और ज्यादती करवाई। बतला दो गुस्ताख नबी को, गैरत मुस्लिम जिंदा है, उन पे मर मिटने का जज्बा कल भी था और नबी का सर चाहिए। ताजर बिरादरी से गुजारिश करूंगा चौधरी ज़ैनुल आबिदीन साहब से आप अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो हम यकजहती मना रहे हैं, हजूर का सैयदी गुलाम है रसूल के, गुलाम है रसूल के। हम अपूनते पाकिस्तान से ये मुतालबा करते हैं कि फ्रांस के कुत्ते को फिर फाड़ निकालो। जो कल लाहौर में आपने उलमाए दीन के साथ जो तशद्दुद किया है, हम ताजर बिरादरी पर पूर्ण मजम्मत करती है। हम ताजर बिरादरी उलमा के साथ हैं और साथ रहेंगे इंशाअल्लाह। सैयदी गुलाम है या रसूलुल्लाह। अस्सलाम। इस वक्त हर बंदे का यही जज्बा है, हम अपने लिए नहीं इकट्ठे हुए, हम फकत हुजूर की नामोज के लिए इकट्ठे हुए। और कल जिन्होंने अपने सीनों पर गोलियां खाई, उन्होंने भी अपनी जात के लिए नहीं खाई, उन्होंने हुजूर की नामोज के लिए खाई है। इसलिए हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करते हैं, मोतबाना गुजारिश करते हैं कि खुदारा होश के नाखिल लो। कब तक तुम अपने नहते मुसलमानों पर, अपने पाकिस्तान के बाशिंदे पर, अपने लोगों पर। और शेख रशीद, तूने तो खत्म नबूवत के नाम से वोटें ली थी, तू तो बड़ा मर्द मुजाहिद बनता फिरता था, रक्षों पे तूने लिखवा के रखा था जनाब खत्म नबूवत का मुजाहिद। अब तेरी मुजाहिदी किधर गई? मैं गुजारिश करूंगा मुफ्ती मोहम्मद ज़ैद शाज़ी साहब से अपने ख्यालात का इज़हार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रत गिरामी, रियासत मदीना क्या है? नबी के एक सहाबी ने चिड़िया के अंडे या चिड़िया के बच्चे उठाए और वो चिड़िया रियासत मदीना को परवान चढ़ाने वाले के पास अपनी दरख्वास्त लेकर गई कि आपकी रियासत में आपके गुलाम ने मेरे अंडे या बच्चे उठा लिए हैं। तो उस वक्त रियासत मदीना को बनाने वाले ने उस चिड़िया को इंसाफ दिलाते हुए अपने गुलाम को कहा कि इस चिड़िया को तकलीफ किसने दी है, लिहाजा इसके बच्चों को, इसके अंडों को उसके घर पर छोड़ के आओ। ये है रियासत मदीना। और अगर रियासत मदीना का नाम लेकर निहत्ते लोगों का खून बहाया जाए तो याद रखो ये भी गुस्ताखे रसूल में आता है। अगर वो खाके शया करके गुस्ताखे नबी के मुर्तकिब हुए, ये भी निहत्ते लोगों पर गोलियां बरसाकर अपने आप को रियासत मदीना का वजीर आजम कहलाना भी रियासत नबी की तौहीन है, लिहाजा वो भी तौहीन का मुर्तकिब है।
تو یاد رکھیں ریاست مدینہ تو یہ ہے کہ جہاں پر جانوروں کو بھی پناہ دی جاتی ہے، ان کے حقوق کا بھی دفاع کیا جاتا ہے، لیکن افسوس اس نام کو لے کر لوگوں کو دھوکہ دے کر ریاست مدینہ میں سرعام لوگوں پہ گولیاں چلائی جا رہی ہیں۔ اس سے بڑا اسلام کے ساتھ کوئی دھوکہ نہیں۔ تو یاد رکھو اگر بلی کو باندھ کر مارنے والی متقی پرہیزگار عورت جہنم جا سکتی ہے، تو یاد رکھو روزے کی حالت میں کلمہ پڑھنے والا نبی کے غلام پر گولی برسانے والا بھی جہنم جا سکتا ہے۔ ارے یہ دین تو وہ دین ہے کہ جہاں پر اگر کوئی کتے کے ساتھ بھی ہمدردی کرتا ہے تو یہ شریعت محمدی، یہ ریاست مدینہ، اس کی تعلیمات تو یہ ہے کہ کتے کے ساتھ بھی ہمدردی کی جائے تو وہ بھی جنتی بن جاتا ہے۔ اس کا اگر الٹ لیا جائے اشرف المخلوقات اور نبی کا غلام کلمہ پڑھ کر روزہ رکھ کر نبی کی نماز کا دفاع کرتے ہوئے اگر گولی کھاتا ہے، یقین جانیے پھر اس کا مقام کیا ہوگا۔ اگر میں اور آج نکلے ہیں تو یقین جانے نبی کے ساتھ والہانہ محبت کا اظہار کرنے کے لیے نکلے ہیں۔ یہ ہم نبی پہ کوئی احسان نہیں کر رہے، احسان ہمیں اپنے آپ پہ ہے کہ کل بروز قیامت اگر پوچھا گیا میری نماز پر حملہ کیا گیا تھا، کون میری نبی میری نماز کا دفاع کرنے کے لیے نکلا ہے، تو کم سے کم ہم یہ کہہ سکیں گے یا رسول اللہ ہم اپنی توفیق کے مطابق ہم نے آپ کے دھرنے آپ کی نماز کی دفاع کے لیے سڑکوں پہ نکلے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور حکومت کو جمعیت علماء اسلام کی طرف سے مولانا مفتی روح اللہ صاحب سے الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ میرے عزیز بھائیو، قرآن کریم کی تعلیمات یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ جل شانہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزہ کیوں فرض کیا گیا ہے اس کا علت بیان کر دیا گیا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقویٰ آ جائے، تم میں دین آ جائے، تم میں اسلام آ جائے، تم سے حیوانیت نکل جائے، تم سے بہیمیت نکل جائے۔ ہم ان تمام حکمرانوں کا احتجاج اور خلاف کرتے ہیں جو بہیمیت کے انہوں نے بہیمیت دکھائی ہے، کیونکہ رمضان جو ہے یہ بہیمیت نکالنے کا درس دیتے ہیں، نہ کہ بہیمیت کا درس دیتے ہیں۔ حیوانیت کا درس اسلام نہیں دیتا، نہ روزہ کی تعلیمات یہ حیوانیت کا درس نہیں دیتا، بلکہ اسلام اگر درس دیتا ہے انسانیت کا درس دیتا ہے، اور وہ تمام لوگوں کے ساتھ خواہ مسلمان ہو یا کافر۔ قرآن کی تعلیمات یہ ہے وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، تمام کے ساتھ احسان کرو، اچھی بات کرو، لیکن اگر دین کی مخالفت میں کوئی آتا ہے وہ برداشت نہیں ہے، وہ برداشت بالکل نہیں ہے، قطعاً نہیں ہے، اور وہ کسی جماعت کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو۔ ہم جماعت علماء اسلام کی طرف سے اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں کہ جو بھی اسلام کے خلاف کوئی بھی بات کرتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، صرف ہفتے کی تعظیم اس کی رد کے لیے یہ آیت نازل ہوئی۔ چہ جائے کہ حضور کی توہین ہو جائے، چہ جائے کہ اسلام کا مذاق اڑایا جائے، چہ جائے یہ ایسے حکمران سرے سے حکومت کے لائق ہی نہیں ہے، حکومت کے اہل ہی نہیں ہے۔ ایسے لوگوں کو آگے لے کر آنا یہ ہماری بدبختی اور کم نصیبی ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں صحیح حکمران نصیب عطا فرمائے۔
اور ان ظالموں کو اللہ کیفر کردار تک پہنچائے، اللہ ان کو شرمندہ اور رسوا کرے، اللہ ان کو نیست و نابود کرے، اللہ ان کا خاتمہ کر دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ مولانا محمد سلیم چشتی صاحب سے گزارش اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ گزارش کروں گا وقت کو بہت زیادہ ملحوظ خاطر رکھیں، 2 منٹ حاضری پیش کریں، پھر انشاءاللہ کلو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم۔ آج کی احتجاجی ریلی کے اندر تمام غنڈے حکمرانوں کو یہ پیغام دینا چاہتے ہیں کہ اے حکومتی غنڈوں، جن کے ٹکڑوں پہ تم پلتے ہو وہ تمہیں نہیں دیکھ رہے، اور جن کا ہم کلمہ پڑھتے ہیں، جن کی عزت و ناموس کے لیے میرے سمیت جتنے بھی احباب اس وقت روڈوں پہ ہیں اور منصب نبی جن کے نعرے، تاجدار ختم نبوت کے نعروں کو بلند کر رہے ہیں، ہم نے جس نبی کا کلمہ پڑھا ہے رب کعبہ کی قسم وہ آج بھی ہمیں دیکھ رہا ہے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کے غلاموں، رب کعبہ کی قسم یہ کمال ہمارا نہیں ہے، اس گنبد خضرا کے مکی کا ہے کہ جس نے ہم سب کو اپنی صدوں نبیس کے لیے چن رکھا ہے۔ اے حکمران، غنڈوں، اے لعنتیوں، تم نے کیا سمجھا؟ ایک خادم حسین رضوی قبر میں چلا گیا؟ نا نا نا، تم نے گولی برسائی، تم نے گولی ماری، ڈنڈے مارے، تم نے کیا سمجھا یہ عشاقان مصطفیٰ ڈر جائیں گے؟ ہم پیغام دینا چاہتے ہیں نہیں، وہ تمہاری غلطی ہے، تمہیں بھی اس بات سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں، وہ تمہاری آنے والی نسلوں کو بھی آگاہ کرنا چاہتے ہیں۔ ہمارا صرف ایک بابا خادم اس دنیا سے پردہ کر گیا، لیکن اس نے عشق مصطفیٰ کی ہمیں ایسی گھٹی پلائی ہے، ایسا جام پلایا ہے، وہ صرف ایک خادم حسین تھا۔ آج رب کعبہ کی قسم ایک نہیں لاکھوں کروڑوں خادم حسین موجود رہے۔ منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان، منصب نبی جان۔ آپ نے آٹا مہنگا کیا، ہم نے پھر بھی برداشت کیا۔ آپ نے چینت کی قلت کو پیدا کیا، ہم نے پھر بھی برداشت کیا۔ سبزی کو مہنگا کیا، آپ نے ہر چیز کو مہنگا کیا، ہم نے برداشت کیا۔ لیکن رب کعبہ کی قسم جب مصطفیٰ کی عزت و ناموس کی بات آئی، ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن مصطفیٰ کی عزت پہ سودا، بولیے مصطفیٰ کی عزت پہ سودا نہیں کر سکتے۔ میرے آقا کریم علیہ السلام کے غلاموں، ابھی وقت ہے سنبھلنے کا، ابھی وقت ہے سوچنے کا، ابھی وقت ہے میرے نبی کی عزت و ناموس کا پہرا دینے کا۔ اب بھی نہ سمجھے تو پھر کب سمجھو گے؟ آج یہ وقت ہمیں دیکھنا پڑا ہے، ہمارے ووٹوں سے، ہماری عوام کے ووٹوں سے یہ تخت پر آئے اور انہوں نے ہمارا یہ حال کیا۔ اس یزیدی دور میں ان کی حکومت میں جتنا دین اسلام کو نقصان پہنچا، اتنا کسی کی حکومت میں نقصان نہیں پہنچا۔ ابھی بھی ہوش کے نہ ہلو، ابھی بھی دیکھو مصطفیٰ کے ماننے والے کون ہیں اور یزیدی ٹولہ کون ہے۔ اللہ کریم ہم سب کو حضور کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا۔ عجیب راز صاحب سے گزارش کرتا ہوں اپنے خیال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ ظلم پھر ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے۔
یہ آج کی بات نہیں، علماء کرام ماشاءاللہ اچھا پوسٹ مارٹم کر چکے ہیں اس بات پر، اپنے خیالات کا اظہار بڑے اچھے طریقے سے کیا ہے۔ آج سے 1450 سال پہلے فلا فارموں کا لا یؤمنون حتی یحکموک یہ آیت آگے چلی جاتی ہے، آپ کو پتہ ہے۔ اور سیدنا عمر جیسی شخصیت وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس میں پیش ہوتے گئے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری ایک جان کو چھوڑ کر میرا سب کچھ آپ کے اوپر قربان ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا عمر تھوڑا رجوع کرو، بدلو واپس۔ سیدنا عمر سمجھ کے دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری جان سمیت میرے ماں باپ، میرے بال بچے، میرا مال جو کچھ بھی ہے آپ کی ناموس پر قربان کرنے کے لیے میں تیار ہوں۔ آپ نے فرمایا ابھی کامل مومن ہوا ہے عمر، حالانکہ مومن تھے وہ۔ اور ان لوگوں نے جو حالات پیدا کیے ہیں ملک کے اندر، افراتفری پیدا کی ہے اور بھائیوں کو بھائیوں سے لڑایا ہے، بھائیوں کو بھائیوں سے قتل کروایا ہے، ایک دوسرے کو شہید کیا ہے، ایک دوسرے کو انہوں نے، یہ ان بے غیرتوں کی کارستائیاں ہیں۔ اللہ ہمیں جہاں جس طرح ہم اکٹھے ہوئے ہیں اس طرح اگر کہیں ضرورت پڑے تو اسی طرح سب لوگوں کو اکٹھا ہو کر منظم ہونا سب سے پہلے ہے، منظم ہو کر ان کے خلاف تحریک چلائی جائے، اور وہ تحریک اس وقت تک تھمے نہ جس وقت تک اپنے انجام کو نہ پہنچ جائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اہل سنت کی تاریخ گواہ ہے کہ اہل سنت شروع سے پرامن تھے اور پرامن تھے۔ خدا کی قسم لاہور جو دھرنا دیا جا رہا تھا وہ پرامن دھرنا تھا۔ اس میں سازشی ٹولے کو ایجنسیوں کے ایما پر داخل کر کے یہ شرارتیں کی گئی تھی۔ وہ لبیک کی تعلیم نہیں تھی جو توڑ پھوڑ ہوئی، پولیس والوں کو زدوکوب کیا گیا، املاک کو جلایا گیا، یہ خادم حسین رضوی کی تعلیمات نہیں تھی، نہ ہی یہ دین کی تعلیمات تھی۔ یہ ایجنسیوں کے پیدا کردہ لوگ تھے، یہ حکومت کے خود ساختہ لوگ تھے، حکومت کے چھوڑے ہوئے لوگ تھے۔ اس بات کا چشمدید گواہ میڈیا خود ہے جو اس وقت میڈیا جھوٹی خبریں پھیلا رہا ہے۔ سعد رضوی کے نام سے ایک لیٹر ARY نیوز پر چل رہا ہے، سعد رضوی کا دور سے اس کا تعلق ہی کوئی نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے لکھا کس نے چلایا، اور میڈیا جناب جھوٹ کا پلندہ باندھ کر اس کو میڈیا پہ چلا رہا ہے۔ اور ابھی جو پٹیاں اس وقت نیوز پیپر، پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا پہ چل رہی ہیں، خدا کی قسم ساری جھوٹ پر مبنی ہے۔ میں گزارش کروں گا علامہ محمد نعمان صاحب سے اپنے خیالات کا اظہار۔ الحمد لأهله والصلاة لأهلها أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا صدق الله العظيم۔ کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ آج میں اور آپ علماء کرام، تاجر برادری، عوام الناس اور صحافی برادری کلر سیدہ گجر خان چوک پر کھڑے ہو کر اپنے ان مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر رہے ہیں کہ آیا کہ کیا وجہ بنی کہ وہ لوگ جو پرامن تھے، وہ لوگ جو اپنا مطالبہ لے کر آئے تھے، ان لوگوں کے ساتھ آج شکنی کی گئی۔ تم ہی تو ہو جنہوں نے ان کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ 20 تاریخ کو اس سفیر کو ملک بدر کر دیا جائے گا، لیکن آئے دن تم نے ان پر زمین تنگ کر دی ہے۔ تم نے ایک نوجوان لیڈر سعد رضوی کو تم دہاڑے اس جرم میں گرفتار کیا ہے، اور پھر روڈوں پر نکلتے ہوئے نہیتے مسلمانوں کو کس کی پاداش میں گولیاں برسائی ہے۔ تمہیں تو ہو ہمارے بیٹے سے میدان میں ہے، ہمارے بیٹے سے حکمران بنے، اسی عوام نے تمہیں چنا تھا، عبادت تک پہنچایا، لیکن ہمارے بیٹے کا غلط استعمال کیا جا رہا ہے۔ یہ تحریک انصاف بنی تھی،
لیکن آج یہ تحریک انصاف نہیں، یہ تحریک ظلم بن چکی ہے۔ کیا بن چکی ہے؟ بولے کیا بن چکی ہے؟ یہ تحریک ظلم بن چکی ہے۔ یاد رکھو رمضان کا مہینہ ہے، رحمت کا عشرہ ہے، ابھی بھی وقت ہے توبہ کر لو، ابھی بھی وقت ہے استغفار کر لو۔ جن لوگوں نے ان کو ووٹیں دی ہے، جن لوگوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا ہے، یاد رکھو جہاں یہ خون عمران خان کے کھاتے جا رہا ہے، جہاں یہ خون فواد چودھری کے سر جا رہا ہے، جہاں یہ خون وزیر داخلہ کے سر جا رہا ہے، وہاں یہ خون ان مسلمانوں کے سر بھی جا رہا ہے جنہوں نے ان کو ووٹ دیا۔ بولے جا رہا نہیں جا رہا، بولے جا رہا نہیں جا رہا۔ ہمارا مطالبہ ہے کہ اس ریاستی دہشت گردی کو بند کیا جائے، اور جن لوگوں نے ان مظلوم مسلمان اور اساتذہ مصطفیٰ پر ہمارے ہی خرچے کی گولیاں برسائی ہے، ان لوگوں کا تعاقب کیا جائے، ان لوگوں کو گرفتار کیا جائے۔ کیا پولیس ہماری حفاظت کے لیے نہیں تھی؟ کیا پولیس ہمارے ٹیکس پر تنخواہ نہیں دیتی؟ کیا یہ گورنمنٹ ان کو ہمارا ٹیکس نہیں جاتا؟ یہ گولیاں اور اس کے لیے ٹیکس ہم نے کب دیے تھے کہ کشمیر آزاد ہوگا؟ آج لاہور کی سرزمین کشمیر بنا ہوا ہے، آج لاہور کی سرزمین فلسطین بنا ہوا ہے، آج لاہور کی سرزمین شام بنا ہوا ہے۔ ہاں یہ پاکستان کلمے کے نام پر لیا گیا تھا، یہاں پر اسلام کا نظام ہوگا، یہاں پر خلافہ راشدین کا نظام ہوگا، یہاں پر نامے سے رسالت کا پارا ہوگا۔ ہمارا مطالبہ تو یہ تھا، ہمارے بھائیوں کا مطالبہ تو یہ تھا کہ اس سفیر کو ملک بدر کیا جائے، لیکن اس کے بجائے اس شاہکار نے مصطفیٰ کو تم نے دنیا بدر کر دیا۔ ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ اس سفیر کو نکالا جائے، اور اس کے ضمن میں تم نے اس شاہکار مصطفیٰ کو شہید کر کے دنیا سے نکال دیا۔ یاد رکھو یہ ریاستی دہشت گردی تمہارے گلے میں پڑ چکی ہے۔ عمران خان تیرے تابع پہ یہ دل پھینکا جا چکا ہے۔ یاد رکھنا، یاد رکھنا، جب بھی ظلم بڑھتا ہے مٹ جاتا ہے، تم بھی نہیں رہو گے۔ تم سے پہلے حکمرانوں نے کربلا کی تاریخ بناتے ہوئے لال مسجد پر حملہ کیا تھا، جامعہ حفصہ کی نہتی طالبات کو شہید کیا تھا، اور تم نے وہی کربلا کی تاریخ بتاتے ہوئے لاہور کے مظلوم مسلمانوں کو، نہتے مسلمانوں کو، بے یار مددگار مسلمانوں کو گولیوں کا نشانہ بنا کر تم نے کربلا کی تاریخ بنائی ہے۔ آج قمر سیدہ چوک میں اہل سنت والجماعت اس ریاستی دہشت گردی کی پرزور مذمت کرتی ہے۔ کرتے نہیں کرتے، بولو کرتے نہیں کرتے۔ آخر میں یہی کہوں گا کہ حکومت والے یاد رکھو، یاد رکھو، ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا ہے جس نبی کے ناموس پر صحابہ نے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا۔ آج بھی صحابہ کے دیوانے، صحابہ کے مستانے، صحابہ کا نام لینے والے موجود ہیں۔ اگر تم نے اس سفیر کو ملک بدر نہیں کیا پھر سارے تفریق ختم ہو جائے گی۔ کوئی مسلک نہیں ہے، کوئی مشرب نہیں ہے، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب سنی عقیدہ ہے۔ ہم میدان میں نکلیں گے اور نکل کر اپنے پیارے آقا کی عزت کا تحفظ کریں گے۔ بولے کریں گے نہیں کریں گے؟ رب تعالیٰ عمل کی توفیق۔ جناب اعجاز بٹ صاحب سے گزارش ہے اپنے خیالات کا اظہار کریں۔ خلافی نہ بھائی نہ، خلافی نہ بھائی نہ، گنڈا گردی نہ بھائی نہ۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. جتنے بھی لوگ یہاں کھڑے ہیں، نہ کوئی سیاسی ہے، نہ کوئی کسی فرقے کا نہیں ہے. ہم سب مسلمان ہیں اور رسول کے غلام ہیں، صرف غلام ہیں، اور کوئی ہمارا مذہب نہیں ہے. ہم رسول کے غلام ہیں اور غلام رہیں گے، اور حضور کے لیے اپنی جان مال ہر چیز قربان ہے. نہ ہم سیاسی ہیں، نہ ہم کوئی کسی قسم کا ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے، صرف ہم غلام رسول ہیں. اور انشاءاللہ تعالی جب تک زندہ ہیں حضور کے نام پر زندہ ہیں، اور انشاءاللہ تعالی حضور کے لیے جان مال شان ہر چیز قربان ہے. اللہ تعالی ہم سب کو قائم رکھے اور مضبوط رکھے اور قربانیاں دینے کی ہمت استقامت عطا فرمائے. ان الفاظ کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا. آپ سے شفاقت نقشبندی سے گزارش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. یاد رکھیں نماز فرض ہے اپنے اوقات پر، حج فرض ہے اپنے مہینے پر، زکات فرض ہے جب چاہے، لیکن نبی کی ناموس وہ ناموس ہے، وہ تاجدار ختم نبوت، وہ عقیدہ ہے جو انسان پر ہر لمحے ہر سانس میں فرض ہے. میں نے پوچھا لاہور کی سڑکوں سے ان غلاموں سے تمہیں موت سے ڈر نہیں لگتا؟ تو مجھے غلاموں نے جواب دیا، اے سنیو، موت مر جانے کا نام نہیں ہے، قبر کے اندر نبی سے مل جانے کا نام ہے. جب تک ہے یہ زندگانی باقی، یہ ارادہ کر لیا ہے تیرے دشمنوں سے آقا لڑوں گا یہ مرتے مرتے. میں کہتا ہوں آج 1 گھنٹہ پہلے پنجاب پولیس کا ایک نوجوان میرے پاس بیٹھا ہوا تھا، اکرام بھائی پاس، وہ مجھے کہہ رہا تھا، اور قسم کہہ رہا تھا کہ پولیس والوں میں سب سے زیادہ تعداد لبیک والوں کی ہے، اور جو ڈنڈے میں تمہیں بتا رہا ہوں اس کی زبانی، جو ڈنڈے پولیس والوں کو پڑے وہ ہم پولیس والوں سے ہی کھا رہے تھے. کیسے کہ اپنے مسلمانوں کو بچا رہے تھے اور پولیس والے ہمیں برسا رہے تھے. بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے. دین پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج بھی ہے. گستاخ نبی کی ایک سزا، فراش کا جو یار ہے، فراش کا جو یار ہے. ابھی حافظ شفاقت صاحب کہہ رہے تھے کہ پولیس والوں کے ہاتھوں پولیس والوں کی پٹائی ہوئی. اس کے پیچھے حقائق کیا ہیں؟ اگر آپ سارے اب میڈیا استعمال کر رہے ہیں، ہر بندے کے ہاتھ میں اس وقت سوشل میڈیا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ راول پنڈی کی جو قیادت ہے، راول پنڈی کی جو کمان دی گئی ہے آر پی او کی موجودگی میں، ڈی پی او کی موجودگی میں، ڈی ایس پی کی موجودگی میں، وہ ایک قادیانی ایس ایچ او کو دی گئی ہے. ایس ایچ او اس کی کمان سنبھال رہا ہے اور وہ قادیانی ہے. اسی طرح لاہور پر بھی جو حملہ کرنے والی کمان سنبھال رہا ہے وہ قادیانی ہے. اس وقت ہماری گورنمنٹ میں زیادہ اور اکثریت کے ساتھ قادیانی بیٹھے ہوئے ہیں، اور قادیانیوں کو یہ والا نعرہ بم سے کم نہیں لگتا. محبت کے ساتھ اور اونچی آواز کے ساتھ لگائیے، تاجدار ختم نبوت، اونچی آواز کے ساتھ، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. اظہر پٹی صاحب سے گزارش کروں گا خیالات کا اظہار کریں، پھر دعا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. حرمت رسول پہ جان بھی قربان ہے، عشق مصطفیٰ ایمان کی جان ہے. وقت آئے تو سب کچھ لٹا دینا، آقا کے غلاموں کی یہی تو پہچان ہے. صرف ایک بات کروں گا، ان حکمرانوں کو جن میں غیرت کا مادہ ہی نہیں ہے، ان سے ایک بات کہ اگر نیٹو سپلائی بند ہو سکتی ہے تو کوئی قیامت نہیں آئی. امریکہ جیسا ملک ہمارا کچھ نہیں اکھاڑ سکا، تو اگر اس بدبخت سفیر کو یہاں سے نکالو گے تو کون سی قیامت آ جائے گی؟ تم یہ چھوڑو کہ 40 لاکھ پاکستانی بے روزگار ہو جائیں گے.
میں یہ کہتا ہوں کہ اگر دلوں میں عشق مصطفیٰ ہے تو کوئی بھوکا نہیں مرے گا. اس لیے میں اس بدبخت حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں، اس مجمع کی وساطت سے، کہ جتنا جلدی ہو سکے فرانسیسی سفیر کو اس ملک سے بدر کیا جائے، ملک بدر کیا جائے. انہی الفاظ کے ساتھ اجازت چاہوں گا. بکاس ایک اسٹوڈنٹ ہے ہمارے، یہ جذبہ دیکھیں آپ کس کس کو روکیں گے. یہ طالب علم ایک ننھا سا بچہ ہے، یہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے. باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس ریلی میں تمام ارکان موجود ہیں، ان کو سب سے پہلے سلام پیش کرتا ہوں. بعد السلام اتنی سی عرض کرتا ہوں کہ تقریر کرنے کا تو مجھے اتنا علم نہیں ہے، نہ میں کر سکتا ہوں، نہ میرے پاس علم موجود ہے. ہمارے آواز کرام یہاں موجود ہیں، وہ مجھ سے سینئر ہیں، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن ان کے سامنے میں اتنی توقعات تو نہیں رکھتا، لیکن دو چار باتیں آپ کے سامنے گوش گزار کر چاہتا ہوں. میرے بھائیو، کل نماز ظہر اور نماز عصر کے درمیان جو کفیت دل میں جاری تھی، وہ یا دل کو پتہ ہے یا میرے رب کو پتہ ہے. اللہ کی قسم، افطاری کے وقت بھی اور سحری کے وقت بھی یہی بدعائیں نکلتی تھی، یا اللہ اس یزیدی حکومت سے ہماری جان چھڑا، لبیک والوں کی غیبی مدد عطا فرما. دوستو، یہ تاریخ صرف لبیک والوں کی نہیں ہے، یہ بات صرف ایک لبیک والوں کی نہیں ہے، یہ جس نے کلمہ پڑھا ہے اس کی بات ہے. آج دل کو بڑی خوشی محسوس ہوئی کالج سے آتے ہوئے دیکھا کہ ہماری تحصیل کلر سے جا کے شہر میں، ہمارے شہر میں بھی ارکان موجود ہیں جو سینہ گولیوں کے لیے پیش کرتے ہیں. جب بات نبی کی آئے تو سینہ دینا بھی جانتے ہیں، وہ دینا بھی جانتے ہیں، وہ لینا بھی جانتے ہیں. میرا بھائی فیض آباد درنے میں موجود تھا، 42 دن جیل میں رہ کر آیا ہے. دوستو، اس جیلوں سے نہیں ڈرنا، ان گولیوں سے نہیں ڈرنا. کل بھی آپ مال دیکھ رہے ہوں گے، لوگ کل ثانیہ لاہور دیکھ کر فلسطین اور مصر کے جو ظلم ہے وہ بھول گئے ہوں گے. ہمارے پاکستان کے اپنے بھائیوں کے ساتھ تم کیا کر رہے ہو؟ عمران، میں تجھے یہ بتانا چاہتا ہوں، تو وہ آواز جتنی دبائے گا اتنی اوپر جائے گی، جتنی دبائے گا اتنی اوپر جائے گی، کیونکہ یہ بات ناموس رسالت کی ہے، یہ بات رب کے محبوب کی ہے. تیرے زمانے سے نہ مٹے گی، کبھی مٹنے والی ہے ہی نہیں ہے، کیونکہ یہ قیامت تک جاری رہے گی. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. تمام بات سامنے کرتا ہوں. فاصلہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیارے بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، اس ریلی کے اندر جتنے حضرات شریک ہیں، یہ سارے ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں اور ایک نبی کے غلام ہیں. بس ہمارا حکومت وقت سے یہ مطالبہ ہے کہ فی الفور یہ جو فرانس کا سفیر بیٹھا ہے اس کو یہاں سے نکالا جائے. اور الحمدللہ ہماری تاریخ لبیک کے ساتھ اس وقت 40 جماعتیں شامل ہو چکی ہیں، اور یہ تاریخ پاکستان کی تیسرے نمبر پر تاریخ نہیں ہے، یہ پاکستان کی اس وقت سب سے بڑی تاریخ بن چکی ہے. کیونکہ محمد کی جو تاریخ ہے یہ تاریخ چھوٹی نہیں ہے، یہ عرص ہے. خادم حسین رضوی بن کے نکل کر کے بتا رہے ہیں، آج آپ مسلمانوں، نبی کی عزت کی خاطر ہم مر مٹنا بھی جانتے ہیں اور نبی کی خاطر ہم جان دینا بھی جانتے ہیں. من سب نبیان، من سب نبیان، من سب نبیان، اور من سب نبیان، اور من سب نبیان. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. الحمدللہ میرے بھائیوں، یاد رکھو، یہ تقریر کرنے کا وقت نہیں ہے، یہاں تقریر جانے کا وقت نہیں ہے، اب قربانی کا وقت آ گیا ہے. اب لاہور والے اگر قربانی دے سکتے ہیں، خدا کی قسم کلر والے بھی قربانی دے سکتے ہیں. اگر لاہور والے قربانی دے سکتے ہیں، اٹک والے بھی قربانی دے سکتے ہیں، لاہور والے قربانی دے سکتے ہیں، پنڈی والے بھی قربانی دے سکتے ہیں. اگر لاہور والے قربانی دے سکتے ہیں، جناب والا روات والے بھی قربانی دے سکتے ہیں. اگر لاہور والے قربانی دے سکتے ہیں، پورا پاکستان قربانی دے سکتا ہے. عزت محمد پر ہم مر مٹ جائیں گے، لیکن ہم گستاخی کبھی بھی برداشت نہیں کریں. آخر میں ایک دو باتیں ہیں اس اجتماع کی وساطت سے میں حکام بالا تک پہنچانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے امیر المجاہدین کے لخت جگر
हाफिज मोहम्मद साद रजवी को फिलफौर रिहा किया जाए। क्या आप इसकी तायद करते हैं? पाकिस्तान की तारीख का ये पहला मुजरिम है जिसको पहले कैद किया गया, बाद में दफात लगी है। ये पुलिस वालों से मैं पूछना चाहता हूँ, यहाँ पर मौजूद है, किस कानून के तहत आपने उसको पहले गिरफ्तार करके फिर उस पर दफात लगाई है? क्योंकि कानून ज़्यादा आपने पढ़ा हुआ है, रोज़ाना आपका कानून के साथ पाला पड़ता है। दूसरी बात आपसे पूछना चाहता हूँ, उलमा पर आपने 4 शेड्यूल लगाया, चलो मान लेते हैं ठीक है आपने 4 शेड्यूल लगाया, हम एक इलाके से दूसरे इलाके में तकरीर के लिए नहीं जा सकते, लेकिन 16 MPO के तहत हम पर आपने किस कानून के तहत पाबंदियाँ लगाई हैं? 16 MPO के तहत आपने हम पर पाबंदियां लगाई। हम मस्जिद के मिंबर पर बैठकर नामूस रिसालत की भी हिफाजत नहीं कर सकते, हम मिंबर पर बैठकर दिफाए सहाबा भी नहीं कर सकते, हम मिंबर पर बैठकर नबी की अजमत के डंके भी नहीं बजा सकते। और एजेंसियों वालों से गुजारिश करता हूँ, आप लिपड़ी चौकी छोड़ दो। एक खतीब अगर मस्जिद में तकरीर करता है नामूस रिसालत के हवाले से, दिफाए सहाबा के हवाले से, और आप जनाब 4-6 अपने पास से लगाकर ऊपर तक पहुंचा जाते हो, नाम जनाब उनका 4 शेड्यूल में शामिल है, नाम 16 MPO के तहत उनका शामिल है, एजेंसियां छापे मार रही है। खुदा की कसम, मैंने पहले भी कहा, जितना जुल्म दीन के साथ, इस्लाम के साथ, उलमा के साथ, मसाजिद और मदारस के साथ इस गवर्नमेंट ने किया है, इससे पहले किसी गवर्नमेंट ने नहीं किया। मैं दूसरी गुजारिश करता हूँ, जितने उलमा को तकरीबन 15,000 के करीब पूरे पाकिस्तान से उलमा गिरफ्तार किए गए हैं, किस कानून के तहत तुमने इन उलमा को गिरफ्तार किया है? किस शिक के तहत गिरफ्तार किया है? आज का ये इज्तिमा इस बात की पुरजोर मजम्मत करता है, इनको एक तो क्यों गिरफ्तार किया गया, दूसरा ये करारदाद पेश करता है कि इन उलमा को फिलफौर आजाद किया जाए, इनको रिहा किया जाए। दूसरी अभी इतला आई है कि मेन GT रोड पर इस वक्त 4-6 बड़े ट्रेले बाई व्हीलर, उनके ऊपर पुलिस की पुरानी वैन, पुरानी गाड़ियां, खटारा गाड़ियां, वो लाहौर की तरफ लेकर जा रहे हैं। कल इन गाड़ियों को जलाएंगे, मत्थे लब्बैक के लगाएंगे। कल भी लाहौर में यही कुछ हुआ था, खुद आग लगाई, खुद गिराव जगाव किया, खुद एजेंसियों के बंदों ने किया, खुद साख्ता लोगों ने किया, और ये सारा कुछ लब्बैक के मत्थे लगा दिया। मैं यहाँ पर बावर कराना चाहता हूँ, खुदा की कसम लब्बैक की ये तालीमात नहीं है, दीन की ये तालीमात नहीं है। आज कलर में भी एहतजाज हुआ, हमने चलते हुए ये कहा था कि मेन चौक पर जाएंगे, एक गमला भी नहीं टूटने पाए, और नहीं टूटा। इस बात की गवाही है कि एक गमला भी नहीं टूटा। हमारी तालीमात है, हमारे दीन की तालीमात है, हमारे अकाबर उलमा की तालीमात है। कल तुमने खुद जलाओ, गिराओ, आग जलाई, वीडियो मौजूद है, सबूत मौजूद है, और मीडिया पर तुम प्रोपगंडे कर रहे हो। लिहाजा हम इस बात की पुरजोर मजम्मत करते हैं, हम हुकूमत वक्त से बस मुतालबा करते हैं, होश के नाखिल लो, तुमने मरना है, रब को मुंह दिखाना है, कब्र में नबी को चेहरा दिखाना है। किस मुंह से तुम जाओगे? क्या रब को मुंह दिखाओगे कि हम मेहते मुसलमानों पर गोलियां बरसाकर आए, हम उनको शहीद करके आए? खुदा की कसम, मैं यहाँ पर जुमला बोलने लगा हूँ, खादिम हुसैन रजवी की कब्र पर तो आज भी लाखों मन फूल पड़े हैं, और अगर उसका बेटा शहीद हो गया तो उसकी कब्र पर भी इसी तरह पड़े रहेंगे, और उसके मिशन पर चलने वाला कोई भी बंदा अगर चला गया तो उसकी कब्र पर भी लाखों मन फूल पड़े रहेंगे। दुनिया के हर कोने में उसके लिए दुआ होगी। खुदा की कसम, तुम्हारी कब्रों पर कुत्ते भी पेशाब नहीं करेंगे। अगर नहीं समझ आती तो सलमान तासीर की कब्र को देख लो, उसकी कब्र से इबरत हासिल कर लो। ऐसे बेशुमार लोग हैं। इसलिए मैं हुकूमत वक्त से मुतालबा करता हूँ, खुदारा होश के नाखिल दो, अपने नहते मुसलमानों पर, अपने पाकिस्तानियों पर ये बर्बरियत और ये जुल्म के दरवाज़ों को बंद करो।